کیا آپ جانتے ہیں واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی؟ اگر نہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل ورلڈ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ واٹس ایپ نے نیو پرائیویسی پالیسی اپڈیٹ کی، جس پر آلموسٹ 5 دنوں سے پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ بٹ ہم نے باقی سب چینلز کی طرح آپ کو مس گائیڈ نہ کیا اور کمپلیٹ انالائسس کر کے آج ود پروف آپ کو یہ کمپلیٹ ایشو سمجھائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی لاسٹ ویک اپڈیٹ کی گئی اور اس پر تبھی سوچا گیا ہوگا، بٹ یہ غلط ہے۔ یہ ایک بہت پرانی بات ہے جس کو ابھی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ واٹس ایپ فیس بک کی ہی ایک ایپ ہے؟ اگر ہاں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فیس بک مارک زکربرگ نے 2004 میں پبلک یوز کے لیے اوپن کی۔ اس کے تقریباً 5 سال بعد 2009 میں واٹس ایپ کو برائن ایکٹن نے پبلک کے لیے اوپن کیا۔ مارک زکربرگ کو یہ چیز نظر آنے لگ گئی کہ واٹس ایپ کچھ ہی ٹائم میں مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مارک زکربرگ کو اس وقت تشویش ہوئی جب واٹس ایپ اور فیس بک کو دنیا نے ایک دوسرے کا کمپیٹیٹر ماننا شروع کر دیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مارک زکربرگ نے 2014 میں واٹس ایپ کو $19 بلین میں خرید لیا، اور اس وقت اس کے ساتھ برائن ایکٹن نے بھی فیس بک اور واٹس ایپ کے کمبائن ہونے پر فیس بک کو جوائن کر لیا۔ اس طرح برائن اور مارک ایک ہی کمپنی میں ساتھ کام کرنے لگ گئے۔ ان دونوں کی یہ پارٹنرشپ 3 سال تک ہی قائم رہ سکی۔ فوربس کی رپورٹ کے مطابق مارک چاہتا تھا کہ جیسے فیس بک پر ایڈز نظر آتی ہیں ویسے ہی واٹس ایپ پر بھی نظر آئیں، بٹ برائن کو یہ آئیڈیا بالکل نہ بھایا، جس وجہ سے برائن نے 2017 میں فیس بک سے ریزائن کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ سٹوری میں پالیسی کے ریلیٹڈ کیا تھا؟ خاص بات یہ ہے کہ برائن نے فیس بک سے ریزائن کر کے اگین فیس بک کا کمپیٹیٹر بننے کا فیصلہ کیا، جس کے سلسلے میں اس نے 2018 میں سگنل ایپ لانچ کر دی، بٹ سگنل کی مارکیٹ نہ بن سکی بیکاز فیس بک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا تھا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ایلون مسک کی۔ اگر آپ ایلون مسک کو نہیں جانتے تو بتاتے چلیں کہ ایلون مسک اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ اس نے یہ اپنے پلانز کو بہت دور اندیش بنانے کی بہت کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوا۔ اس نے امریکہ کی کانگریس میں فیس بک کے CEO یعنی مارک پر ایلیگیشن لگائے کہ یہ فیس بک سے لوگوں کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں، جس پہ امریکن کانگریس میں بہت عرصے سے بات چل رہی تھی۔ ایز اے ریزلٹ یہ ایک لا پاس ہو گیا کہ کوئی بھی ایپلیکیشن جو بھی ڈیٹا یوز کرتا ہے کسٹمر کو بتانا لازمی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں واٹس ایپ کو یہ پرائیویسی پالیسی کو اپڈیٹ کرنا پڑا۔ واٹس ایپ نے 5 جنوری کو یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جو یوزر ہماری نیو پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ یا بلاک کر دیا جائے گا۔ یہ وقت آیا کہ باقی سب میسیجنگ ایپ اپنی مارکیٹ کو انکریز کرنے لگے، اور ایلون مسک نے یہی کیا کہ اس نے جسٹ 10 منٹس کے بعد ٹویٹ کیا کہ یوز سگنل، اور پھر یہ ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ واٹس ایپ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہے، اور ایز اے ریزلٹ سگنل کی گروتھ ہونے لگ گئی۔ جب واٹس ایپ کو یہ گروتھ نظر آئی کہ کسٹمر واٹس ایپ کو چھوڑ کر سگنل پر شفٹ ہو رہے ہیں، واٹس ایپ نے 12 جنوری کو ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں لے رہے۔ انہوں نے ایک پکچر بھی شیئر کی جو کہ ابھی ہم ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔
یہ تو تھا بیک گراؤنڈ سینیریو کہ یہ سب ہوا کیوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہمارے ڈیٹا سے کرنا کیا چاہتا ہے۔ فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو کمبائن کرے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی چوائس کے ریلیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ دکھائے گا۔ آپ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے کہ اگر مجھے میری پسند کی چیز بغیر بولے یا بغیر ڈھونڈے مل جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بٹ رکیے، ابھی نیکسٹ ریزن باقی ہے۔ سیکنڈ ریزن ہے کہ واٹس ایپ آپ کے مائنڈ سیٹ کو اپنی مرضی سے ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تو آئیے وہ بھی بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک کمپنی کے خلاف ہیں اور واٹس ایپ آپ کی وائس یا آپ کے میسیجز سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ یوزر اس کمپنی کے خلاف ہے۔ سو واٹس ایپ اس کمپنی کو بتائے گا کہ آپ کے خلاف یہ لوگ ہیں اور میرے پاس ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ وہ کمپنی آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ایڈز چلائے گی اور آپ کو بار بار نظر آئیں گے، اور آپ ان ایڈز کو پڑھنے کے بعد، ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پاسبل ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے اور آپ کہیں کہ یہ کمپنی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اسی طرح وہ آپ کے ریلیجن، آپ کی سٹڈیز، کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا جو کہ آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ فیس بک اینڈ واٹس ایپ آپ کا یہ سب ڈیٹا پہلے بھی لیتا تھا، بٹ اب وہ آپ سے کنفرمیشن لینا چاہتا ہے۔ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو واٹس ایپ نے 5 جنوری کو ایشو کیا، جس میں اس نے کہا کہ کچھ نیو پرائیویسی پالیسیز چینج کی جا رہی ہیں اور آپ کے میک ایڈریس، آپ کی لوکیشن، آپ کی چیٹس، آپ کے بزنس ڈیٹیلز وغیرہ واٹس ایپ دیکھے گا اور یوز کرے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سگنل نے اپنی مارکیٹ کو اٹھایا اور ریسرچ کے مطابق آج 13 جنوری تک سگنل کی ڈاؤن لوڈز میں 4200% انکریز آیا ہے، اور یہ سب کیا گیا ہے ایلان مسک کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے۔ ایلان مسک پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں فیس بک خرید کے اس کے سب ایپس کو دنیا سے ڈیلیٹ کر دوں۔ مینز ایلان مسک کا فیس بک سے پرسنل ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ ایلان مسک اینڈ سگنل ایپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پروموشن کی، جس کا اس کو بہت فائدہ ہوا۔ جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اس کے لیے ٹاپ ٹرینڈز بنانا، پروموشنز کروانا یا بلاگر اور یوٹیوبر سے واٹس ایپ کے خلاف ویڈیوز بنوانا کوئی بڑا کام نہ تھا، اور وہی ہوا کہ واٹس ایپ کے خلاف دنیا میں بہت زیادہ احتجاج کیا گیا اور اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر جب واٹس ایپ کو اپنے یوزر جاتے نظر آئے تو اس نے اگین ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا۔ وہ انہوں نے 12 جنوری کو ایشو کیا، اور یہ ہے وہ پکچر جس کے میں انہوں نے کمپلیٹ ڈیٹیلز بتانے کی بھرپور کوشش کی۔ واٹس ایپ کہتا ہے آپ کی پرائیویٹ کالز یا میسیجز نہیں دیکھیں گے، واٹس ایپ آپ کی کالز کی ڈیٹیلز نہیں دیکھے گا، واٹس ایپ آپ کے کانٹیکٹس کو فیس بک کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرے گا، آپ اپنے میسیجز کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ آپ کی لوکیشن کو بھی نہیں دیکھے گا، واٹس ایپ کے گروپس پرائیویٹ رہتے ہیں اور ان کا ڈیٹا لیک نہیں ہوتا، اینڈ لاسٹ کہ واٹس ایپ سے آپ اپنا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہی چاہیے تھا کہ بٹ ہماری ساری پرائیویسی کمپلیٹ سیکیور رہے، بٹ انہوں نے صرف ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ ان کے فائدے کی ہیں۔ اس میں انہوں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ وہ آپ کی لوکیشن ٹریس نہیں کریں گے، بٹ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کا آئی پی ایڈریس اور میک ایڈریس ٹریس کریں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پرائیویٹ واٹس ایپ کے لیے یہ نوٹیفیکیشن تو ٹھیک ہے، بٹ جو واٹس ایپ بزنس کے لیے ہے اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اٹ مینس کہ یہ سب
پرائیویٹ اکاؤنٹس کے لیے ہیں، بزنس اکاؤنٹس کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو واٹس ایپ کا یہ ایشو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہمیں واٹس ایپ چھوڑ کر سگنل پر شفٹ ہونا چاہیے۔ اگر میری سنیں تو کوئی فائدہ نہیں، بیکاز سوائے سگنل کے ڈاؤن لوڈ انکریز کرنے کے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی میسیجنگ ایپ کو پے نہیں کر رہے، کہا جاتا ہے کہ if you are not paying for a product then you are a product. It means آپ کسی بھی میسیجنگ ایپ کو یوز کریں، کل کو وہ بھی یہی کرے گی۔ اس وقت تو سگنل جسٹ پرائیویسی پرووائڈ کر رہا ہے، بیکاز اس وقت ڈیمانڈ ہے، کمپٹیشن ہے کہ یوزر پرائیویسی چاہتا ہے۔ جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے تو وہی سیم ایشو اگین ہوگا۔ سگنل نے بھی پرائیویسی آخر کار ختم کرنی ہی ہے۔ اصل میں اگر فیس بک کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہ ہی بنتا، بٹ فیس بک کے کافی بڑے اسکینڈل موجود ہیں جس کی وجہ سے یوزرز کو اس پر بہت زیادہ ایشو ہوا۔ ان مائی ویوز یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے اپنے کنٹریز کی ایپس لانچ کریں اور اس کو سیکیور بھی رکھیں اور اپنے کنٹرول میں بھی۔ اس وقت پاکستان میں ٹیلو ٹاک، زیپ پڈی جیسے کافی بڑے ایپس موجود ہیں جن کو جسٹ مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے بپ کو ٹرکی کا آفیشیل میسیجنگ ایپ بنا لیا ہے کہ سب یہ استعمال کریں اور سب ایشو سے بچ جائیں۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے بہت سائٹس کی ڈیٹیلز رکھ دی ہیں۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا ایپ بیٹر سمجھتے ہیں۔ آپ سگنل یوز کریں گے یا واٹس ایپ؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا تاکہ مزید لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو۔ کیا آپ ہماری اس طرح کی ریسرچ، انویسٹیگیشن اینڈ انفارمیشن سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ Thanks for watching our video. If you like our video, so like, comment, share. Please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for the latest updates.